السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ، آج ہم انشاءاللہ سورہ توبہ کا اگلا حصہ کریں گے اور انشاءاللہ آج ہم 11ویں سپارے میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اسی طرح وہ ہمیں 30ویں سپارے تک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے میں قرات کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإذا ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب ما يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ جی پہلے میں چند آیات لکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ جی تو چند آیات میں نے جو ہم نے لیکچر میں نے آپ کو قرات کی ہیں اس میں سے میں نے لکھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ وجاء المعذرون، جاء یجیء آنا، جاء یجیء آنا، جاء فعل ماضی، المعذرون یہ فاعل ہو گیا، جمع مذکر سالم واو نون۔ جاء المعذرون، معذرن، عذر یعذر، معذرن اسم الفاعل کا صیغہ ہے، یعنی عذر پیش کرنے والا۔ جاء المعذرون یعنی عذر پیش کرنے والے آئے، من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، یہاں سے مراد دیہاتیہ، الاعراب دیہاتی جو دیہاتوں میں رہنے والے تھے۔ وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، اذن یأذن اجازت دینا، یؤذن لام تعلیل یعنی یہ وجہ بتانے کے لیے آ گیا، فعل مضارع، اور یہ نصب ہو گیا چونکہ لام تعلیل فعل مضارع کو نصب کر دیتا ہے۔ لیؤذن لهم یفعل کے وزن پر ہے، مجہول کا صیغہ ہے کہ انہیں اجازت دے دی جائے، تو اس کا نائب الفاعل وہی پیچھے جا رہا ہے کہ وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، یعنی انہیں اجازت مانگنے کے لیے وہ آپ کے پاس آئے۔ وقعد الذین کذبوا، اور قعد بیٹھنا فعل ماضی کا صیغہ، اب اس کا فاعل کیا ہے؟ وہ ہے الذین کذبوا، کذب اللہ ورسولہ، یہ پورا فاعل ہے۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ وقعد الذین کذب اللہ ورسولہ، کہ جو کذب یکذب جھوٹ بولنا یعنی جھٹلا دینا، اللہ ورسولہ مفعول حالت نصب میں، جو کذبوا کا مفعول ہے، کذبوا کا فاعل ہم ہے، کہ الذین کذب اللہ ورسولہ، اور وہ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا۔ آگے ہے سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ سیصیب سین استقبال کے لیے یعنی مستقبل میں،
فعل کو لے کر جانا فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے۔ اصابہ یصیب، صاد واو با مادہ ہے اور یہ باب افعال سے ہے۔ اصابہ یصیبو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پہنچنا۔ سو یصیبو فعل مضارع ہوا، اب اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے عذاب علیم مرکب توصیفی حالت رفع میں۔ سو سیصیب عذاب علیما، عذاب علیم دردناک عذاب پہنچے گا، کس کو پہنچے گا؟ الذین کفروا منہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو پہنچے گا، منہم ان میں سے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، یعنی ان میں سے وہ جو بیٹھے رہے جنہوں نے اپنے عذر پیش کیے ان میں سے جو کافر ہیں ان کو پہنچے گا، جو مومن ہیں ان کو نہیں، کیونکہ اس میں سے 3 صحابہ تھے جنہوں نے توبہ کی تھی اور اللہ نے ان کا اعلان کیا۔ بڑا خوبصورت واقعہ آنے والا ہے اگلی آیات میں، غالباً 120 کے قریب آیات میں وہ آئے گا۔ سو سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، یہ پورا جملہ مفعول ہے یصیبو کا حالت نصب میں۔ آگے اللہ نے فرمایا لیس علی الضعفاء، لیسا اب یہ ہو گیا فعل ماضی ناقص نفی کے لیے۔ اب لیسا کا کہ اسم ہے اور خبر ہے، اب اس کا اسم تلاش کرنا ہے کہ آپ نے اس کا اسم پورے جملے میں حالت رفع میں ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ حرجن ہے، لیسا حرجن، یہ اسم ہے کس کا؟ لیسا کا، کہ لیسا حرجن، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اگلی بات پر، وہ متعلق خبر کیا ہے کہ کس پر حرج نہیں ہے؟ علی الضعفاء، کمزوروں پر، علی الضعفاء، ولا علی المرضى، اور مریضوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا اور نہ ہی حرج ہے علی حرف جر الذین مجرور ہوا علی کی وجہ سے، ان لوگوں پر جو لا یجدون نہیں پاتے، وجد یجدون، وجد یجدو، یجدون فعل مضارع لا نفی، لا یجدون وہ نہیں پاتے، یہ مفعول ہے اس لا یجدون کا کہ کیا نہیں پاتے، یہ مفعول ہے پورا کہ وہ جو خرچ کریں وہ نہیں، وہ یعنی ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ ما موصولہ، انفق ینفق خرچ کرنا، ما ینفقون جو وہ خرچ کریں وہ نہیں پاتے۔ تو یعنی تو یہ اس کا ہو گیا کیا؟ اسم ہو گیا، اور باقی اس کا متعلق خبر، قائم مقام خبر کہہ لیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، اب یہ اذا یعنی لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج، اچھا کس وقت یہ حرج نہیں ہے؟ یہ حرج ایک صورت میں نہیں ہے، ایک شرط ہے اس کی کہ جب ان کی نیت میں ایک چیز موجود ہو، اور وہ کیا ہے؟ اذا حرف یہ یہاں پر ظرف کے طور پر آیا ہے، اور اگلا اس کا مضاف الیہ ہے جملہ اذا جب نصحوا، نصح ینصح، بیسیکلی تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا۔ نصحوا للہ لام حرف جر، اس کا مطلب ہے خیر خواہی رکھنا، فعل مضارع فعل ماضی ہم فاعل ہے، نصحوا یعنی اذا نصحوا جب وہ خیر خواہی رکھے للہ و رسولہ، اور اللہ کے رسول کے لیے، یعنی جب وہ خیر خواہی سے مراد یہ ہے کہ وہ جہاد میں جانا چاہیں، وہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیں، ان کی نیت میں یہ ہے، وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ وہ کچھ پاتے نہیں ہیں کہ وہ خرچ کریں۔ آگے اللہ نے فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، ما نفی کا ہے اور بیسیکلی یہ سبیلن تھا، سو من نے اس کو مزید نکیرہ کر دیا کہ کسی قسم کی کوئی راہ۔ اب سبیلن سے مراد یہاں پہ ایک راہ پانا، یعنی کوئی الزام ٹھہرانا، ذمہ دار مورد الزام ٹھہرانا۔ سو ما سبیل علی المحسنین، یعنی کسی قسم کی کوئی راہ نہیں ہے، کس کے لیے؟ علی المحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں ان کے اوپر کوئی نہ تو کوئی الزام ہے، نہ ان کو کوئی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، نہ ہی انہیں پکڑنے کے لیے کوئی راہ اختیار کی جائے گی۔ تو یہ ہے ما حرف ما نفی کا، علی المحسنین یہ مرکب جاری ہو گیا، من سبیل من حرف جر تبغیضیہ، اس کو مزید نکرہ کر دیا، من سبیل کسی قسم کی کوئی بھی راہ نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اچھا اب اس کا عطف کدھر ہے؟ اس کا عطف یہاں پر ہے، ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون، پھر یہ وہی حرج کے لیے ہے، یہ اسی لیسا کے ساتھ اس جملے کا تعلق ہے۔ ولا علی الذین یعنی پوری بات اب یہاں سے ہوتا ہے نا لیسا علی الذین حرج، تو وہی بات پیچھے بیسیکلی آ گئی، تو اس لیے اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوئی۔ وہ ولا علی الذین اور نہ ہی حرج ہے ان لوگوں پر اذا ما اتوک، اب یہ دیکھیں اذا ظرف، ما مجرور ہو گیا، اذا جب، ما موصولہ ہے زائدہ بھی اسے کہتے ہیں، ما اتو کا جب، اتو فعل ماضی، ہم فاعل وہ آئے، کاف آپ کے پاس، اذا ما اتو کا جب وہ آپ کے پاس آئے، کیوں آئے؟ یہ آنے کی وجہ ہوئی لام تعلیل، حمل یحملو یہ نصب ہو گیا لام تعلیل کی وجہ سے، لتحملہم
فعل مضارع واحد واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لتحمل ہم مفعول۔ اچھا اب یہاں حمل یحمل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، لیکن یعنی حملتو میں نے اٹھایا، حملتو الکتاب میں نے کتاب کو اٹھایا۔ اب یہاں سے یہ اس کا جو بیسیکلی مطلب ہے وہ ہے سواری فراہم کرنا، کہ وہ آپ کے پاس آئے، انہوں نے آپ سے مانگا کہ آپ ان کو سوار کر لیں یا ان کو سواری دے دیں یا ان کو وہ اسباب دے دیں جو آپ کے ساتھ وہ لے کر چلے۔ تو ہے اذا ما اتوک لتحملہم، جب وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کو سواری فراہم کریں، قلتا فعل ماضی انت فاعل، آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ بھی کاف کی جو ضمیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہاں بھی قلتا کا فاعل انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا لا اجدو، میں نہیں پاتا، لا نفی، اب یہ مقولہ ہے پورا یہاں سے، لا اجدو، اجدہ یجدو پانا، لا اجدو میں نہیں پاتا۔ اب یہ ما احملکم علیہ، یہ پورا جملہ مفعول ہے اجدو کا، سو لا اجدو ما احملکم علیہ، ما موصولہ جو، احملکم یعنی جو سواری میں تمہیں فراہم کروں علیہ اس پر، سو یہ ہا جا رہا ہے اس ما کی طرف کہ وہ جو تمہیں فراہم کرنا ہے وہ میں نہیں پاتا۔ سو احملکم یعنی میں تمہیں کیا سواری دوں، احملکم، احملو ما احملکم، میں سواری دینے کے لیے تمہیں سواری دینے کے لیے نہیں پاتا۔ سو تولوا، انہوں نے منہ موڑا، یعنی وہ منہ موڑ کے مطلب وہ پیٹھ پھیر کر چلے، یہاں سے مراد ہے کہ جب وہ آپ کے پاس سے ہو کر چلے۔ تولوا، تولا یا تولا اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا۔ تولوا، وہ انہوں نے یعنی وہ پھرے وہاں سے، یعنی آپ کے پاس سے جب وہ رخصت ہوئے۔ تولوا فعل ماضی، ہم فاعل باب تفعل۔ اب یہ واو حالیہ ہے، اس میں جو ہم فاعل ہے یہ ان کا حال ہے کہ ان کا حال اس وقت کیا تھا۔ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اعینہم مبتدا ہو گیا، عین ان کی جمع آنکھیں، اعینہم ان کی آنکھیں، یہ خبر ہے، فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ تفید من الدمع، فاد یفید، اس کا مطلب ہوتا ہے بہنا۔ تفید بہ رہی، من الدمع بہ رہی تھیں، کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ پیچھے جو آپ کا فعل ہے وہ ماضی ہے۔ تفید من الدمع، دمع کہتے ہیں آنسو، دموع اس کی جمع ہوتی ہے۔ تفید من الدمع، جن کی آنکھیں بہ رہی تھی آنسوؤں سے، اور وہ کیوں بہ رہی تھی؟ حزناً، غم کے مارے۔ اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ ان لا یجدوا ما ينفقون، ان یہاں پر مصدریہ ہے، نون ڈراپ ہے، لا نفی ہے۔ اب یجدو فعل مضارع نصب ہے، یہاں پر نون اس کا جو ہے وہ ڈراپ ہوا ہے۔ یجدو فعل مضارع ہم فاعل، ان لا یجدو کہ وہ نہیں پاتے، انہوں نے یعنی وہ نہیں پاتے، ما ينفقون جو وہ خرچ کریں۔ یہ ان کا غم تھا جس کے مارے ان کی آنکھوں کے آنسو بہنے لگے کہ ان لا یجدوا ما ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، ما موصولہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا انما السبیل، اب یہ مورد الزام کون لوگ ہیں، راہ کن کی طرف پکڑی جائے گی، کن کو الزام ٹھہرایا جائے گا، کن کو سزا ہوگی۔ السبیل، انما السبیل، راہ تو مورد الزام تو وہی ہیں، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یستأذنون کا، استأذن یستأذن اجازت طلب کرنا، یستأذنون فعل مضارع ہم فاعل باب استفعال، کاف مفعول، جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کس بات کی؟ وہم اغنیاء، جبکہ ان کا حال کیا ہے، وہ ہم یعنی وہ غنی ہیں، غنی ہونے کے باوجود، اب یہاں پر اس اغنیاء میں ان کی صحت بھی شامل ہے، ان کی ہر چیز شامل ہے، اس کے باوجود وہ کیا ہے کہ وہ آپ سے بیٹھنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ بیٹھنے کی تفصیل میں بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی صاحب ذرا انہوں نے اجازت کس چیز کی طلب کی تھی، یہ پورا پیچھے آپ اس صورت کو دیکھیں تو یہ کب سے منافقین کی حالات پر چل رہی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضی یرضا راضی ہونا، رضوا وہ راضی ہوئے کس بات سے؟ بأن يكونوا مع الخوالف، ان مصدریہ، کان یکون ہو جانا، یکون ان کا نون ڈراپ، مع اس کے لیے ظرف ہوا، یکون مع الخوالف پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، وتبع اللہ، تبع یتبع کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دینا، علی حرف جر کے ساتھ، تبع کا مطلب تبعات کرنا، چھاپنا، لیکن جب یہ علی حرف جر سے آتا ہے تو یہ مہر کی میننگ میں چلا جاتا ہے۔ وَتَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور وہ نہیں جانتے، ہم مبتدا، لا يعلمون خبر، لا نفی، اور يعلمون فعل مضارع۔ آگے چلتے ہیں جی تو آج کے لیکچر کی آخری آیات 11واں سپارہ، ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو بھی۔ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، اعتذر یعتذر باب افتعال، معذرت کرنا، یعنی اعتذرت لک، میں الیک، میں نے تم سے معذرت کی۔ سو یعتذرو،
یعتذرون فعل مضارع، ہم اس کا فاعل، یعتذرون معذرت کرنا، یعتذرون الیکم یعنی تم سب سے وہ معذرت کرتے ہیں، ہم اس کا فاعل، اذا رجعتم معذرت کریں گے جب تم لوٹو گے، رجعتم فعل ماضی، اذا یہ ظرف بن رہا ہے یہاں پر، اس کا تعلق یعتذرون سے ہے، اذا رجعتم فعل ماضی، انتم اس کا فاعل، الیہم یہ رجعتم کے لیے متعلق ہو گیا۔ سو رجعتم کا انتم فاعل، یعتذرون کا ہم فاعل، یعتذرون وہ معذرت کریں گے، الیکم تم سب سے، اذا رجعتم الیہم جب تم ان سب کے پاس لوٹو گے۔ قل امر کا صیغہ، آپ فرما دیجئے، لا تعتذروا، لا نہیں، اب نفی اور نہیں کا فرق، یہ مجزوم ہو گیا، نون ڈراپ، انتم اس کا فاعل، لا تعتذروا تم سب معذرت نہ کرو، تعتذرون یہ فعل مضارع مذکر جمع حاضر کا صیغہ ہے اور یہ مجزوم ہے لا نہیں کی وجہ سے، لا تعتذروا تم سب معذرت نہ کرو، کیوں نہ کرو؟ لن نؤمن لکم ہم ہرگز تم پر یقین نہیں کریں گے، لن حرف نفی مستقبل کے لیے، نؤمن منصوب ہوا، فعل مضارع، آمن یؤمن باب افعال، نؤمن نحن اس کا فاعل اور یہ منصوب ہے کیونکہ پیچھے لن حرف نفی ہے جو حرف نصب بھی ہے۔ سو لن نؤمن ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، لکم تم سب کا، کیونکہ آمن یؤمن لام حرف جر کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا۔ آگے ہے قد نبأنا اللہ، اچھا کیوں یقین نہیں کریں گے اس کی وجہ آگے آ رہی ہے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تمہارے خبریں بتا چکا ہے، خبردار کر چکا ہے، معلومات ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ قد فعل ماضی تاکید کے لیے اور قریب کے میننگ میں، نبأ ینبئ خبردار کرنا باب تفعیل، نبأنا نا مفعول، نبأ فعل ماضی، اللہ لفظ الجلالہ فاعل نبأ، نبأنا اللہ اللہ ہمیں متنبع کر چکا ہے، من اخبارکم تم سب کی خبروں سے۔ آگے ہے واو، یہاں پہ یہ ایک سٹاپ ہے اس کا، سو وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ اچھا سین مستقبل کے لیے، رآ یرا دیکھنا، یرا فعل مضارع، لفظ الجلالہ فاعل، اللہ یر اللہ اللہ دیکھے گا، عملکم تم سب کا عمل، ورسولہ اور اس کا رسول، یعنی تم سب کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول، ثم پھر تردون رد یرد لٹایا جانا، تردون فعل مضارع مجہول کا صیغہ، اس کا نائب الفاعل انتم، ثم تردون تم لوٹائے جاؤ گے، کس کی طرف لوٹائے جاؤ گے؟ مرکب اضافی ہے، الی عالم الغیبی غیب کا جاننے والا، والشہادتی اور حاضر کا جاننے والا، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فینبئکم پھر کیا ہے؟ نبأ ینبئ پھر وہ خبردار کرے گا، بتائے گا، ینبئکم تم سب کو، انتم یہ نصب کی ضمیر ینبی کے لیے، ینبئکم کس بات کا تمہیں بتائے گا؟ یہ متعلق فعل ینبئ، بما کنتم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے، ما موصولہ، کنتم ناقص، انتم اس کا اسم اور تعلمون اس کی خبر، فعل مضارع، انتم اس کا فاعل۔ آگے اللہ نے فرمایا سیحلفون باللہ، حلف یحلف قسم اٹھانا، سین مستقبل کے لیے، فعل مضارع، یحلفون فعل مضارع، ہم اس کا فاعل، وہ قسمیں اٹھائیں گے باللہ اللہ کی، تو ہم اس کا فاعل ہو گیا۔ اچھا یہ دو بار لکھ دیا، باللہ لکم یعنی تم سب کے سامنے وہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، اذا انقلبتم الیہم جب تم ان کے پاس لوٹو گے، اذا پھر وہی ظرف یہ متعلق ہوا یحلفون کے، اور یہ انقلبتم مجرور، انقلب ینقلب لوٹنا مڑ کر آنا، انقلبتم فعل ماضی، ہم اس کا انتم فاعل، الیہم ان کی طرف، چونکہ یہ ان کی طرف کا یہاں بھی استعمال ہوا ہے، یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیچھے خوالف ہیں نا، خوالف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ موجود ہے تو ان کی طرف واپس آنا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ کیوں قسمیں اٹھائیں گے، یہ اس قسم اٹھائے جانے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، لام تعلیل، لتعرضوا عنہم، اعرض یعرض اعراض کرنا، لتعرضوا عنہم یہ لام تعلیل کی وجہ سے منصوب ہوا، انتم اس کا فاعل باب افعال ہے، لتعرضوا عنہم تاکہ آپ ان سے اعراض کریں۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ان سے اعراض کرنا، یعنی یہ یہاں درگزر کرنے کی میننگ میں نہیں بلکہ ان کو یعنی کس کہتے ہیں نا، بس اس سے اعراض کرو، اس سے دور رہو، اس کو چھوڑ دو۔ سو فَأَعْرِضُوا امر کا صیغہ، انتم اس کا فاعل، عنہم آپ ان سے اعراض کریں، انہم رجسن کیوں کریں، انہ حرف تاکید، ہم اسم انہ رجسن خبر، ناپاک ہیں،
وہ پلید ہیں، ناپاک ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، مبتدا خبر۔ آگے اللہ نے فرمایا جزاءً، یہ کیوں ہے، یہ جزا ہے اس کی، جزاءً بما كانوا يكسبون۔ سو با حرف یہ سببیہ ہے، جزاءً یہ اس کا مفعول بھی ہو سکتا ہے، قانون کی خبر بھی ہو سکتا ہے، اور کیونکہ اس کو مقدم اس لیے کر دیا گیا کہ تاکید ڈالنے کے لیے کہ جزاءً بما كانوا، با سببیہ ما موصولہ، کانوا یکسبون جو وہ کمایا کرتے تھے، کسب یکسب کمانا۔ یحلفون لکم، تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، کیوں؟ لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سب سے راضی ہو جاؤ، تم سب ان سب سے راضی ہو جاؤ، یعنی صحابہ کرام بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ شامل۔ سو یحلفون، وہ قسمیں اٹھاتے، لکم تم سب کے سامنے، لام تعلیل، لترضوا رضی یرضا، ترضونا، انتم اس کا فاعل فعل مضارع لام کی وجہ سے منصوب ہوا، لترضوا تاکہ تم سب راضی ہو جاؤ، عنہم ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَرْضَوْا، ان شرطیہ، ترضوا یہ یہاں پر مجزوم ہوا چونکہ ان شرطیہ آ رہا ہے، اگر تم سب ان سے راضی ہو جاؤ گے، یہ انہم ہو گیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى، اللہ راضی نہیں ہوگا، اسم انا لا خبر، یرضا فعل مضارع ہوا فاعل اللہ کی طرف جا رہا ہے، عن القوم الفاسقین، یہ مرکب توصیفی ہے، عن جر ہوا، عن کی وجہ سے قومی مجرور ہوا، فاسقین اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فاسق قوم سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاعراب، یہ دیہاتیوں کے متعلق ہے کہ الاعراب اشد کفرن، کہ دیہاتی جو ہیں وہ اشد، یہ خبر ہوئی مبتدا خبر، اشد افعلو کے وزن پر کہ شدید ترین ہے، کفرن تمییز ہوئی اس کی کہ کفر کے معاملے میں وہ بہت زیادہ شدید ہیں، ونفاقن، اور ان کے اندر نفاق اور کفر دونوں بہت شدت سے پائے جاتے ہیں، واجدرو، یہ بھی افعلو کا وزن ہے، واجدرو، اور یہ زیادہ یعنی واجدرو، اور وہ زیادہ یعنی اس لائق ہیں، کسی لائق ہونا، واجدرو، اور وہ سب سے زیادہ یعنی اس بات کے مستحق کہہ لیں کہ ان مصدریہ ہے، نون ڈراپ، ان لا نفی کا، لا یعلمو، ہم اس کا فاعل فعل مضارع، یہ ان مصدریہ کی وجہ سے منصوب ہوا، ان لا یعلمو کہ وہ نہ جانے، حدودہ، یہ حدود ما، یہ مرکب اضافی ہے، ما مضاف الیہ ہے حدود کے لیے، حدود سے مراد اللہ کے احکامات ہیں، حدود ما انزل اللہ، یہ ما موصولہ ہے، انزل فعل ماضی، افعال، اللہ لفظ الجلالہ فاعل، کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے علی رسولہ، اپنے رسول پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ تو جی یہاں تک آج انشاءاللہ ہم نے کی ہیں 98 سے شاید آیات، انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جاری رہے گا۔ آئیے تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو ترک جہاد کے سلسلے میں معذور تھے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کی خدمت میں عذر اور جہاد کے لیے نہ نکلنے کے اسباب یعنی اپنی کمزوری اور عدم استطاعت کو بیان کر سکیں۔ ان لوگوں کا تعلق مدینہ کے ارد گرد کے صحرا نشین قبائل سے تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخفیف کے ساتھ اسے وجاء المعذرون بھی پڑھتے تھے، یعنی اہل عذر۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھے رہے، یعنی وہ معذرت کرنے کے لیے نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب کی سزا سناتے ہوئے فرمایا سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ جو پچھلی آیات میں تھا کذبوا، وہاں پہ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے جھوٹ بولنا، شاید میں وہاں پہ تکذیب کے معنی کر گیا ہوں، تو وہاں اس کا معنی جو درست ہے وہ ہے کذب اللہ ورسولہ، کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور اللہ کے رسول سے۔ آگے ہے جہاد میں عدم شرکت کا شرعی عذر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم، کہ نیکوکاروں پر کسی قسم کی سزا کا راستہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور یہ وہاں پر باتیں واضح تھی کہ بیمار ہونا، کسی کے پاس مال خرچ کرنے کو نہ ہونا، سواری نہ ہونا، اور ان کو سواری فراہم بھی نہ ہو سکنا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کرنا بھی چاہتے تھے لیکن وہ ان کے پاس اسباب نہیں تھے، تو ایسے لوگوں کی جو ہے وہ ان کو اس سے ان کی جو عذر ہے وہ قبول کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کا جو ہے جذبہ جہاد، اوفی نے اس آیت کے بارے میں ابن عباس سے روایت کیا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلیں، آپ کے پاس صحابہ کی ایک جماعت
کی ایک جماعت آ گئی جن میں عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے سواری کا انتظام فرما دے. آپ نے ان سے فرمایا واللہ ما اجد ما احملکم علیہ، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر تمہیں سوار کروں. تو وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے کیونکہ ان کے لیے یہ بات مشکل تھی کہ وہ جہاد میں حصہ نہ لیں اور گھروں میں بیٹھ رہیں، لیکن ان کے پاس خرچ ہے نہ سواری ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے انہیں کس قدر شدید محبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کے بارے میں نازل فرمایا کہ لیس علی الضعفاء سے لے کر لا یعلمون تک. سفر نہ تکلیف اجر میں برابر کے شریک. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم کے بارے میں یہ آیت مزنیہ کے بارے میں مقرن قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ میں نے مدینہ میں کچھ ایسے لوگوں کو اپنے پیچھے چھوڑا ہے کہ تم نے جو بھی خرچ کیا یا جس وادی میں بھی تم نے جو سفر طے کیا، دشمن کی طرف سے جو دکھ تم نے اٹھایا وہ تمہارے ساتھ اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہیں. پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وہ یہ تھی کہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. تو اس آیت کو آپ نے تلاوت فرمایا. اور جو لوگ دولت مند ہونے کے باوجود پیچھے رہ گئے ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں پس وہ جانتے ہی نہیں. آگے ہے منافقوں کے کفر و مکر و فریب کا بیان. قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تم پر یقین نہیں کریں گے، یعنی ہم تمہیں سچا نہیں مانیں گے. قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تحقیق اللہ نے ہمیں تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو جلد دیکھیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں لوگوں کے سامنے تمہارے سارے عملوں کو ظاہر کر دے گا. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے سب جاننے والے یعنی اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتایا جائے گا. یعنی وہ تمہارے اچھے اور برے سب عملوں کے بارے میں تمہیں بتائے گا اور انہی کے مطابق تمہیں بدلہ دے گا. پھر اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ عذر پیش کرتے ہوئے قسمیں بھی کھائیں گے تاکہ آپ ان سے درگزر کریں اور انہیں ملامت نہ کریں، پس ازراہ حقارت ان کی طرف التفات نہ کریں کیونکہ یہ ناپاک ہے، ان کا باطن ناپاک ہے اور ان کے اعتقادات بھی ناپاک ہیں. جہنم جزاء بما كانوا یکسبون، جہنم اس کے بدلے میں ہے جو یہ کچھ کرتے ہیں. فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خارج ہو گئے ہیں. فسق کے معنی خارج ہو جانا ہے اور باہر نکل جانے کے ہیں. چوہیا کو عربی میں فویسقۃ کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بل سے چیزوں کو خراب کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے. فسقط الرطبۃ اس وقت کہا جاتا ہے جب کھجور اپنے خوشوں سے پک جائے. الحمدللہ آج یہاں تک ہم نے کیا. اب نیکسٹ آیات میں ہم دیہاتی لوگوں کے کفر اور ان کے نفاق کے بارے میں جانیں گے اور پھر کچھ ایسے دیہاتیوں کے بارے میں جانیں گے جو مومن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا. اور مزید انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی مغفرت بھی فرما دے اور اس عمل کو ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.